وہاں پہ کافی زیادہ لیتھیم ریسورس ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ نیکسٹ گولڈ مائن از افغانستان، کیونکہ وہاں پہ لیتھیم کے ریسورسز جو ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں، کہ جس نے لیتھیم کو کنٹرول کر لیا اس نے سمجھیں پوری دنیا کو کنٹرول کر لیا. اچھا ایگزیکٹلی لائک یہ میں نے خیر سنا تھا تبھی لائک وی آر سینگ کہ فیکٹ ہے. اچھا فیکٹ ہے. مطلب افغانستان کے اندر لیتھیم کتنے ریسورسز ہے کہ اگلی سینچری افغانستان کی ہو سکتی ہے؟ سر اس کے پاس تو اور بھی ریسورس ہیں، لیکن دیکھ لیں حالات کیا ہیں. لائک اس میں یہ ہے نا کہ نیچرل ریسورس کو نکالنے کے لیے جو ایک مشینریز چاہیے. لیکن پاکستان میں دیکھیں کتنا وہ گولڈ بیری کمپنی ہے، کہاں سے اٹھ کے آگے یہاں پہ گولڈ جو ہے نکال رہی ہے. $1 بلین انڈسٹری ہے پاکستان کی، لیکن ہمارے پاس ایسے ذخائر نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم اس کو نکال سکیں. آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ وہ بیٹریز ہیں. اوکے 50 to 60% جو ایک گاڑی کی کاسٹ ہے وہ بیٹریز میں ہے، اور بیٹری جو ہے وہ لیتھیم سے فی الحال بن رہی ہے جو پروڈکشن ہے. اور لیتھیم آل اراؤنڈ کہہ لیں کہ نیکسٹ جو ایک ڈیکیڈ ہے اس کا ہیرا ایک سونا ہے، جو گولڈ مائن ہے لیتھیم جو ہے. اچھا اور دنیا میں صرف کچھ ہی کمپنیز ہیں جو کہ ان کی منوپلی ہے جو لیتھیم کو کنٹرول کر رہی ہیں، سیلز کو بیسیکلی جو ماس اسکیل پہ پروڈیوس کر رہی ہیں. اچھا اس میں وہ آل آر فرام چائنا. اس میں کمپنیز کے اگر نام لوں، ایک کیٹل کمپنی ہے CATL، وہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ کا 30% لیتھیم پروڈکشن جو سیل کی ہو رہی ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے. وہ ٹیسلا کو بھی پرووائڈ کر رہا ہے بیٹریز، وہ BMW کو بھی پرووائڈ کر رہا ہے، وہ فورڈ کو بھی پرووائڈ کر رہا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ ایک بیٹری مینوفیکچرنگ کمپنی ہے جو کہ 3 آٹوموٹیو انڈسٹریز کو صرف سیل سپلائی کر رہا ہے، جو بیٹری سپلائی کر رہا ہے گاڑیوں کے لیے. پھر چائنیز تو آپ کو میں نے بتا دیا کیٹل ہے. اس کے بعد جاپانیز ہیں، LG سسٹمز ہیں، LG پاور سسٹم، LG بنا رہا ہے بیٹریز وغیرہ. پھر کوریا میں سیمسنگ بنا رہا ہے. لائک ان ساروں کی منوپلی ہے، اور یہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ BMW، فورڈ، ٹیسلا، ٹویوٹا، ان سب کے اپنے اپنے سورسز ہیں. اور یہ آل اوور تو ایک جسے کہتے ہیں نا 100% آف دی شیئر جو ہے انہی سیکٹر میں چائنا، کوریا، جاپان، انہوں نے ایک ٹیک اوور کیا ہوا ہے، ایشین ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی واسٹ پروڈیوس ہو رہی ہے کہ ساتھ ساتھ ایوالو بھی کر رہی ہے. آج اگر فرض کریں لیتھیم سیلز لگے ہوئے ہیں، لیتھیم آئن سیل لگے ہوئے ہیں، کل کو لیتھیم فاسفیٹ سیلز بھی کچھ بیٹریز میں آگے ہیں. اور جو رائٹ ناؤ ابھی جو چل رہی ہیں وہ گرافین بیٹریز ہیں. گرافین بیٹریز کہہ لیں کہ لیتھیم سے بھی کافی زیادہ اچھی ہیں. گرافین بیسیکلی ایک مٹیریل ہے، ایک کائنڈ آف ایلوٹراپ ہے کاربنس کا، جو کہہ لیں کہ اتنا اسٹرانگ ہے میٹل ہے. ایلوٹراپی جو کہ اسٹیل سے بھی بھاری ہے، اس کی اسٹرینتھ بھی کافی زیادہ اچھی ہے، لائٹ ویٹ ہے، اور وہ یوز ہو رہا ہے بیٹریز میں. تو اس کی چارجنگ سائیکلز وغیرہ کمپیئر کریں ایز کمپیئر ٹو لیتھیم، اس میں فائر ایشوز بھی نہیں ہیں. اچھا تو وہ جو ہے یوز ہو رہی ہے ابھی ریسنٹ جو ہے ٹیکنالوجی اس میں ایوالو کر رہا ہے. اور ان ریسنٹ جو بھی کہہ لیں کہ سیمینارز وغیرہ یا گلوبل انٹرنیشنل جو کانفرنسز ہوتی ہیں، اس میں موسٹلی جو بڑے بگ پلیئرس ہیں وہ گرافین بیٹریز کو ہی موسٹ پرابلی جو ہیں اس کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور اسی پہ ہی اپنی جو فردر ریسرچ ہے اور اسی پہ ہی بیٹریز وغیرہ بنیں گی. اور وہی آپ کہہ لیں کہ ان فیوچر 2-3 ہزار کلومیٹر فار اے بیٹری، وہ اتنا کوئی بڑا کوئی ڈیل نہیں ہوگی کہ ایک بندہ 2000 کلومیٹر کی مائلیج لے کے گھر سے نکلے. ہفتہ 2 ہفتے جو ہے آپ لانگ روٹس پہ چلیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. تو گرافین بیٹری میں اتنا طاقت ہے کہ اس میں جو اس کی چارجنگ سائیکلز ہیں، اس کی چارجنگ کیپیسٹیز ہیں، وہ اتنی انف ہیں کہ آپ کی جو لانگ رینج جو ہے، بیسکلی لانگ رینج کا ایشو ہے نا مائلیج کا فی الحال، تو وہ کیٹر کرے گا. اور جو آپ کا کنسرن تھا کہ کاسٹ کا، تو جیسے جیسے ماس پروڈکشن ہوگی، اگر آپ کمپیریزن کریں آج سے 10 سال پہلے، تو بیٹریز جو تھیں فرض کریں اگر وہ $1 کی تھی، آج وہ $0.1 کی ہو گئی ہے جو لیتھیم سیلز ان ٹرمز آف کہ وہ آہستہ آہستہ پرائزز ڈراپ ہو رہی ہیں، لیکن اسٹل دے آر انف کہ آپ ایک عام بندہ خاص طور پہ پاکستان میں تو وہ پرچیز نہیں کر سکتا. لیکن فیوچر ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجیز بڑھ رہی ہیں، اور پروڈکشن جو ہے ماس اسکیل پہ ہوگی تو کاسٹ ڈیفینیٹلی ڈکریز کرے گی. لیکن فی الحال جو ہے اٹس نیئرلی امپاسبل. اور میجورٹی جو ہے چیزیں ہماری وہ ڈالر میں چلتی ہیں، اور ڈالر کا ریٹ آپ کے سامنے ہے کہ اس ٹائم کیا چل رہا ہے.